قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بتایا ہے آزر. بائبل میں ان کا نام آزر نہیں ہے، بائبل میں ان کا نام ہے تراخ. تراخ کا لفظ ہیبرو میں استعمال ہوتا ہے وہ بوجھ اٹھانے والا، بھاری بوجھ اٹھانے والا، اس کا نام ہوتا ہے تراخ. اور قرآن نے یہ لفظ اگر طرح کہا ہوتا نا، جس طرح عربی میں ہیبرو میں ہے اسی طرح عربی میں اس کے سپیلنگ ہو جاتے ہیں، تو طرح کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے والا. اطرحوہم، رائٹ، اطرح. لیکن پھر اس کے معنی، نام کے معنی بدل جاتے ہیں. تو اللہ نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا اس شخص کے لیے، اور کیا نام بتایا ہمیں؟ آزر. آزر نکلا ہے ازر سے. ازر اور وزر قریب المعنی ہے. قرآن میں ہے اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری. اس کا تعلق ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، آزر بوجھ اٹھانے والا. بائبل میں اس نام کے معنی اصل میں اس زبان میں بوجھ اٹھانے والا، اور قرآن کا لفظ اس کا بھی بوجھ سے تعلق. اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام کا نام. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اصل میں ابراہیم ہیبرو زبان میں اورامہم تھا. اورابہم، ABRAB دین ہم، 3 الفاظ ہیں. ہیبرو میں رب کا لفظ جس طرح ہمارے ہاں ویسا نہیں ہے. اب ان کے ہاں بھی وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے، والد، وہ ہے اب. جو رب ہے وہ لیڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیڈر کے لیے رب استعمال کرتے ہیں جو یا اور پھر اس کے بعد ہم ہے، ہم جیسے یہ ہیبرو کا لفظ ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے. تو اس کا معنی نکلتا ہے بہت سارے لوگوں کا لیڈر یا ان کا باپ، انسانیت کا فادر، انسانیت کے والد. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما. ہم آپ کو انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے ایک لیڈر بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک کے ابھی یہ اگر کوئی ایک ہوتا، ایک نام ہوتا جس کے معنی قرآن میں ایکسیڈنٹلی مل گئے، ٹھیک ہے، 2 ٹھیک ہے، کوئنسیڈنس. ویسے کوئنسیڈنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اتفاق. ہاں اتفاق. 3 ہو گئے، 3 اتفاق، 50 کے 50، 60 کے 60، ایک کے بعد دوسرا، مختلف زبانوں سے اس کے معنی، ان کا ذکر کنوینئنٹلی اسی آیت میں جس میں اس لفظ کا ذکر ہو رہا ہے. عجیب. فرعون. فرعون تو ہیبرو کا لفظ نہیں ہے، کس زبان کا ہوگا؟ یہ تو ایجپشن کا ہوگا نا. ایجپشن میں وہ علم تو تھا ہی نہیں. ویسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ علم بھی اب ریسنٹلی اب سامنے آ گیا ہے. تو ایجپشن پرانی زبان میں اس کو فرعون کو کہا کہتے تھے پر آ. اور پر کا لفظ ان کی زبان میں بڑے گھر کے لیے. یہ غور سے سننا، پر کا لفظ بڑے گھر کے لیے، اور گھر کے لیے سوری، اور آ کا لفظ بڑے کے لیے، عظیم کے لیے، یعنی عظیم الشان گھر. پر آ کے معنی عظیم الشان گھر. اس گھر کے مالک کو ہی وہ فرعون کو وہ عظیم الشان گھر کہتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ایجپشن تاریخ کا اور جس طرح کی وہ تعمیر کرتے تھے، تو اس کو بندے کو ہی محل کہہ دیا، بندے کو ہی عظیم الشان گھر کہہ دیا. اب سننا یہ آیت. قال فرعون، فرعون کہتا ہے، یا ایھا الملأ، میرے جنرلز، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے کسی اور الہ کے بارے میں نہیں جانتا. فاوقد لی ہامان علی الطین، آگ جلاؤ ہامان مٹی کے اوپر. فاجعل لی صرحا، میرے لیے ایک بڑا عظیم الشان گھر بناؤ، محل بناؤ. پھر آ کے معنی کیا ہے؟ عظیم محل. اور فرعون کیا کہتا ہے؟ میرے لیے کیا بناؤ؟ صرحا، محل بناؤ. اطلع الی الہ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. لیکن اس سے بھی عجیب آسیہ کی دعا ہے، عجیب دعا ہے. سورۃ التحریم کے آخر میں وہ کہتی ہیں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے. کسی اور نے ایسی دعا نہیں کی قرآن میں. قرآن میں سب نے کہا ہے مجھے جنت دے دے. یہ خاص کہتی ہے کیا بنا دے؟ گھر. گھر کا لفظ پرانی ایجپشن زبان میں کیا تھا؟ فرعون.
مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے وہ گھر، مجھے اس گھر سے نکال کے اس گھر لے جا۔ فرعون کا لفظ ہی گھر تھا، مجھے گھر دے دے جنت۔ پھر کہتی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، یا مجھے وہاں گھر دے دے اور یہاں مجھے فرعون سے نجات دے دے، یعنی مجھے یہاں بڑے گھر سے نجات دے دے، اس گھر سے مجھے ایک اور گھر چاہیے، اس گھر سے نجات دے دے۔ عجیب عجیب۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ تھوڑا میں نے بائبل کا ریفرنس دیا ہے یہاں پہ۔ ایک نبی کا نام ہے بائبل میں سال، اور یہود اس کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں سعول۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سال اور سعول، اس کے دو معنی ہیں۔ سال کے معنی ہیں بہت لمبا، بہت طویل، اور سعول کے معنی ہیں جس طرح عربی میں آپ لوگ جو عربی جانتے ہو، المسئول عنہ، جس کے بارے میں پوچھا جائے، اس کو ہیبرو زبان میں اسم مفعول کے لیے فعول استعمال ہوتا ہے یا فعول استعمال ہوتا ہے۔ سعول کے معنی ہوں گے جس کے بارے میں پوچھا گیا اور جو بہت ہی لمبا۔ دو باتیں، جس کے بارے میں پوچھا گیا اور جو بہت ہی لمبا، یہ دو معنی ہیں اس کے۔ بائبل میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس میں لکھا ہے اپوائنٹ اے کنگ ٹو لیڈ اس، ہمارے اوپر کسی بادشاہ کو لگائیے، اس کو یہ مرتبہ دیجیے ہمارے اوپر۔ اپوائنٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ معین کرنا، مقرر کریں، ہاں، یعنی ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کریں۔ وہ پوچھ رہے ہیں نا، تو نام سال سے معنی نکلا جن کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو مقرر کریں۔ اور دوسری طرف بائبل نے یہ بھی کہا ہے he was a head taller than any of the others، یعنی وہ باقی سے 6-8 انچ لمبے تھے، قد میں وہ سب سے زیادہ لمبے تھے، a head taller than any of the others۔ اب یہ نام ہے سال یا سعول۔ عربی میں سألہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اور اگر سعول کا لفظ عربی میں استعمال کر لیا ہوتا تو سپیلنگ تو آسان تھی۔ مسئلہ یہ ہو جاتا کہ سعول سے وہ اسم بن جاتا اسم مبالغہ، اور اسم مبالغہ ہوتا بہت زیادہ سوال کرنے والا۔ سعول جیسے غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، سعول ہوتا بہت زیادہ سوال کرنے والا، تو معنی الٹ جاتے۔ معنی دو تھے، جس کے بارے میں پوچھا گیا یا جو بہت ہی لمبا ہو۔ قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا ان کا نام ہے طالوت۔ قرآن نے نام ہی بدل دیا، سول نہیں استعمال کیا، سعول نہیں استعمال کیا، کیا استعمال کیا؟ طالوت۔ طالوت عربی میں نکلتا ہے طول اور طول سے، طول اور طول۔ طول تو اردو میں بھی ہے، طول کے معنی لمبائی، جو طویل ہے وہ کیا ہے؟ لمبا ہے، تو وہ تو کنیکشن فوراً سامنے آ گیا، طالوت کیوں استعمال ہوا ہے۔ لیکن طول کے معنی جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے یا جو کسی کو تحفے کے طور پر دی جائے، اس کو بھی طول کہتے ہیں۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، جیسے سورۃ النساء میں استعمال ہوا ہے۔ راغب الاصفہانی بھی اس پہ بحث کرتے ہیں، طول۔ تو یہاں پر ان کے معنی کے دونوں مفہوم آ گئے، ان کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کو تحفے کے طور پہ دیا گیا، اور ان کی بہت زیادہ ہائٹ بھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ان کو بہت زیادہ دیا گیا ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ تو ان کے لفظ کا ترجمہ ہو گیا۔ This is I think my favorite one، اسحاق۔ اسماعیل تو ہو گئے، اسحاق۔ یتساک، ہیبرو میں کہتے ہیں یتساک۔ عربی کے اسٹوڈنٹ یہاں بہت ہیں۔ ضحکا، یضحکو، یضحکو کیا معنی ہے؟ ہنسنا۔ یتساک ہیبرو زبان میں یضحکو کے قریب ہے اور ایک ہی معنی رکھتا ہے، ہنسنا، ہنس دینا، یتساک۔ اب کیسے استعمال کیا قرآن نے؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور ہنسنے لگیں اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، یعنی ان کے قصے کا تعلق ان کی ماں کے ہنسنے سے ہے، تو ان کا نام ہی بڑھ گیا ہنسنا، اسحاق۔ سبحان اللہ۔